اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یکم رمضان پہلا روزہ مبارک ہو سب دوستوں کو میری طرف سے. کیا آپ کو یہ معلومات ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزے کب فرض کیے گئے؟ میری تحقیق کے مطابق کیا مکے میں رمضان فرض کیا گیا؟ کیا مکے میں رمضان کے روزے مسلمانوں نے رکھے؟ جواب ہے نہیں، بلکہ جب مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے. شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور رمضان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو رکھے 2 ہجری میں. پہلے اب نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ یہ 1 مہینہ رمضان کا ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، جس کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہیں. اس میں صبر کی تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور تقوی کی تحقیق کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ افطار کروائیں اور صدقات کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 بھی دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ پاک اسے 70 دینار کا ثواب دیں گے. جو 1 فرض نماز پڑھے گا اسے 70 فرض نمازوں کا اجر ملے گا. جو 1 نفلی نماز پڑھے گا اسے فرض نماز کے برابر اجر ملے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ماہ رمضان آپ اور میری، ہم سب مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہماری دور زندگی میں 1 مرتبہ ہمیں اللہ پاک نے رمضان میں دوبارہ داخل کیا اور ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم روزے رکھ سکیں. ماشاءاللہ ہم نے آج پہلا روزہ رکھ لیا ہے، اور اللہ کے آگے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہے اللہ ہمیں پورے 30 روزے صحیح تقوی کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر اور اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت بھی کرنے کی توفیق دے. کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی اختیار کرنے کا نام ہے. روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے. اگر بندہ روزہ رکھ لیا اس نے آنکھوں کی خیانت کو نہ چھوڑا، بد نظری کی، تو اس کا روزہ اسے کچھ بھی وصول نہ ہوگا سوائے اسے بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا، اسے کوئی اجر نہ ملے گا. اور میرے بھائیو بزرگوں، اگر ہم نظر کی حفاظت کریں گے تو زبان کی حفاظت نہ کریں گے، غیبت کریں گے، چگلی کریں گے، بد کلامی کریں گے، گالی نکالیں گے، پھر بھی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کچھ نہ ملے گا سوائے اس کے سوا جو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہ ملے گا. اور کانوں کی حفاظت کریں گے. کس طرح؟ غلط سنیں گے نہیں، گانا بجانا نہ سنیں گے، ڈھول دھماکہ نہ سنیں گے. اس سے ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، تب جا کے روزہ ہمارا مکمل ہوتا ہے. روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے صرف اور لوگوں سے جھگڑا کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے کچھ جھگڑے، تم صرف اتنا کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے جھگڑو نہ، اپنا روزے کو ضائع مت کرو. میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں. خدا را اپنے روزوں کو ضائع مت کیجیے اور اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے.
رمضان کا مہینہ آتا ہے، ماشاءاللہ مسجدوں کو لوگ بھر دیتے ہیں۔ ہر بندہ جسے 11 مہینے مسجد میں نہ دیکھا ہوگا، رمضان میں وہ مسجد میں ہوگا۔ اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہے انہیں قید کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو روزے ضائع نہ کریں۔ مگر شیطان جو ہوتے ہیں وہ ان کے دوست جو انسانوں میں سے بھی ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے روزے ضائع ہو جائیں، مگر اپنے روزوں کو بچانا ہے۔ اور میری ویڈیو، امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری چینل کا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ کے گروپ پہ، فیس بک کے گروپ میں شیئر کریں، اور نئی ویڈیو اور نئی حدیث کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔